مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، ادب آداب موضوع کے جز نمبر 36 کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے، اور آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس گفتگو کو مکمل کریں گے. ویسے تو جس موضوع کو بھی لے لیں وہ وسیع موضوع ہوتا ہے اور وہ قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ حصول برکت کے لیے دو چار باتیں اپنی تربیت کے لیے، اپنی صلاح کے لیے، تاکہ میری صلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے اور ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے. یقیناً اگر کسی شخص کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے، اگر اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میری زندگی خوبصورت ہو جائے، اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے بغیر کبھی زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو بھی زندگی وہی پسند ہے کہ جو زندگی آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہے. بندہ اگر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتا ہے. یہ تو نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، صدقہ خیرات کو لے لیں، حج کو لے لیں، کوئی بھی دینی امر، کوئی دینی کام ہے اس کو لے لیں. اگر وہ اس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس میں نمود و نمائش ہے، اس میں تکبر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس عمل کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ قبر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہونا ہے اور ہر ایک کا ہونا ہے. اور آقا علیہ السلام، اب دیکھیں کہ جنت قبر میں جب 3 سوال ہوتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو رب دکھایا نہیں جاتا، کہ دکھایا جاتا نہیں. میں نے پڑھا نہیں اور سنا بھی نہیں ابھی تک، لیکن آپ سے اس لیے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ میں سے کس نے سنا ہو، کیونکہ آپ کا بھی اکثر مطالعہ ہوتا ہے، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی کہ وہ آپ کی علم میں ہوگی، میرے علم میں نہیں ہوگی، کیونکہ علم تو آپ کو پتہ بے کنار سمندر ہے. دیکھنے جس آیت میں گفتگو کر رہا ہوں، اس پر جب بھی کوئی علم بولے گا وہ اپنے جن انداز میں بولے گا، اپنے علم کی وسعت کے مطابق بولے گا، وہ اپنے یہاں سے نکتے اور وہاں سے ہیرے اور موتی نکال کر لوگوں کو دے گا. قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو قبر میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ تیرا رب کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھایا نہیں جائے گا. اور دوسرا سوال یہ ہوتا کہ تیرا دین کیا ہے،
اور دین بھی وہاں نہیں دکھایا جائے گا. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا سوال ہوگا تو آپ سب نے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دکھائے جائیں گے. اس میں پھر لوگوں کی تحقیقیں ہیں، لوگوں کے اپنے دلائل ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ تصویر دکھائی جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام خود تشریف لائیں گے ہر امتی کی قبر میں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ فرماتے ہیں کہ ہماری کیا ضرورت اور ہماری کیا مجال ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائیں. نہیں، صحب مزار اس کی قبر سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ تک درمیان میں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. جتنے بھی حجابات ہوتے ہیں کیا ہٹا دیے جاتے ہیں، اور صحب مزار کو ایسے ہی لگے گا کہ جس طرح آقا علیہ السلام میری قبر میں ہے، یعنی کلوز کر دیا جائے گا. اس کی قبر بالکل آقا علیہ السلام کے ان کے درمیان کیا ہوگا، پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور اتنا کلوز ہوگا کہ صحب مزار صحب قبر محسوس کرے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں ہے. پہلے دونوں سوالوں پہ کوئی چیز دکھائی نہیں جائے گی، لیکن جب آقا علیہ السلام کی باری آئے گی تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت ہوگی. کیا ہوگی؟ زیارت ہوگی. تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کرنے ہیں، ہمارا لباس ہے، ہماری صورت ہے، ہمارے اعمال ہیں، جب ہم نے غیروں کی طرح کرنے ہیں تو پھر ہم نے غیروں کو دکھائیں. کیا غیروں نے ہماری مدد کرنی ہے؟ کیا غیروں نے ہمارا چھٹکارا کرنا ہے؟ غیر تو خود پکڑے جائیں گے، غیر تو خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے بن مانگے تمہیں اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا اور مومنوں کے گھر میں پیدا فرمایا. اس لیے دوستو زندگی تو بسر ہو ہی جائے گی، زندگی تو بسر ہو ہی جائے گی. دیکھیں ہماری کتنی زندگی بسر ہوگی، ہم جتنے بیٹھے ہیں، کسی کی 20 سال چلے گی، کسی کی 30 سال چلے گی، کسی کی 50 سال چلے گی، کسی کی 60 سال چلی گئی. زندگی تو چلی گئی، بقیہ زندگی کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر کہیں سفر کر رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی، اللہ کا کوئی خاص بندہ بیٹھا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے سوال کیا کہ اللہ کے بندے درخت کے نیچے رہ رہے ہو، کوئی مکان نہیں بنایا؟ آگے سے پتہ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 4 صدیاں درخت کے نیچے ہی گزر گئی. کتنی؟ 4 صدیاں، تھوڑی تو نہیں. اور 1 صدی میں 100 سال ہوتے ہیں. کتنے؟ تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے صدیوں والے بابے گزر گئے، صدیوں والے بابے چلے گئے، اب صدیوں والے بابے نظر نہیں آئیں گے. اور حقیقت ہم تو نمود و نمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، شوبازی میں لگ گئے ہیں، واہ واہ میں لگ گئے ہیں، اور سارے رگڑے جا رہے ہیں. چلو دنیا دار تو پروٹوکول کا پہلے ہی بھکاری ہے، وہ تو لالچی ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے. اور اگر دیندار بھی پروٹوکول کے بھکاری ہیں تو پھر تم دیندار کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں قرآن کا مطالعہ کرو، آقا علیہ السلام کی حدیثوں کا مطالعہ کرو. پھر میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، وہ کتنے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، وہ کتنا چھپاتے تھے اپنے آپ کو. میں ایک عرض کر رہا تھا کہ کتنی صدیاں، کہنے کے 4 صدیاں درخت کے نیچے ہی گزر گئی ہیں اور باقی 3 صدیاں رہ گئی ہیں، یعنی 700 کتنی سال زندگی ہے، تو 3 صدیاں باقی وہ بھی گزر جائیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، کہنے کہ 4 صدیاں درخت کے نیچے اور ابھی 3 صدیاں باقی ہیں، وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں یہی گزار دوں گا. اس وقت اس اللہ کے بندے نے ایک بات کی تھی، اللہ اکبر. اس وقت وہ بات کیا کی تھی؟ کہنے کہ اللہ کے نبی میرے اوپر تعجب نہ کر،
حیرانگی نہ کر کہ میں نے یہاں 4 صدیاں گزار لی ہیں اور 3 صدیاں باقی رہیں گی وہ بھی میں گزار لوں گا. تعجب نہ کریں، آخر زمان پیغمبر، آخری نبی جو اللہ کے محبوب ہوں گے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جو امتی ہوں گے نا، کسی کی عمر اس جو میں نے جملہ پڑھا وہ پڑھا 40 50 60، کتنے؟ ان کی عمر ہوگی 40 50 60 سال ان کی عمر ہوگی، اور اتنے اتنے مضبوط اور پختہ مکان بنائیں گے کہ جس طرح مرنا ہی نہیں ہے. بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ آخری نبی کہ امتی جن کی عمر 40 50 60 سال ہوگی، اتنے مضبوط مکان بنائیں گے کہ جس طرح، ایسے ہے یا نہیں بولیے؟ نہیں ہے؟ ایسی ایسی حکیم لقمان کی 30 صدیاں عمر تھی. کتنی؟ کتنی؟ یعنی 3000 سال، 3000 سال عمر تھی. مکان نہیں بنایا، مکان نہیں بنا، مر گئے تھا تھے، مکان کے بغیر گزارے نہیں تیرا. بھئی میں کو کہہ رہا ہوں تو مکان نہ بناؤ، کہ میرا جملہ کہیں باہر جا کر اس کو دوسرا رخ نہ دینا، یہ کر سکتے مکان بھی چھوڑ دو. میں یہ نہیں کہہ رہا، مکان بناؤ، مکان بناؤ، دنیا کماؤ، اربوں کماؤ، خربوں کماؤ، پر 3 باتوں کا ضرور خیال کرنا، آنے پہ بھی نگاہ ہو، جانے پہ بھی نگاہ ہو. نمبر 3 یہ کہ اللہ کے دربار میں جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیا یہ وبال تو نہیں ہے؟ کیا اس کو کمائی ہے؟ میں اس کو کمائی نہیں کمائی سمجھتا کہ جو تمہیں اللہ کے دربار میں جھکنے نہ دے. نہیں محترم، کمائی تو یہ ہے کہ ادھر کمائی بھی ہو رہی ہو، پھر اللہ کے دربار میں تیری پریشانی بھی جھکتی رہے. کہ یہ کمال ہے، کسی نے نہیں چھڑانا. یعنی کہ تو دن رات کما رہا ہے نا، کسی نے نہیں چھڑانا. نہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس کی بات ہو نا، سعودیہ میں تو پھر بھی رہت ہو جاتی نا، میرے پاس میں ہونا تو میں کہتا ہوں کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پورا پاکستان بند، اور پاکستان میں کوئی فیکٹری رات کو نہیں چلے گی، قرآن کے مطابق چلے گی. رات آرام کے لیے ہے اور دن، ہاں جی. جب ساری رات چلی فیکٹریاں تو جب بھی پوچھا مالکوں سے 100 200 فیکٹریاں ان کی ہیں، پوچھو پریشان ہیں. کیوں؟ قرآن کی نفی ہے. جب تو قرآن و سنت کے مطابق تو اگر چلتا ہے تو پھر تھوڑے میں بھی برکت ہی برکت ہے. دن رات لگے ہوئے ہیں، پھر بھی پوری اور ہونی بھی نہیں، ہونی بھی نہیں، ہونی بھی نہیں. کیونکہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. رب نے بڑے فیصلے کیے ہیں، بڑے کمال فیصلے کیے ہیں، کمال. آئیے محترم، میں ٹائم کافی لے گیا اور باتوں میں، ویسے باتیں اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. آج میں اس موضوع کو ختم بھی کر رہا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے. ہاں، یہ جو نمبر 36 تھا پردے کے حوالے سے تھا. کیا تھا؟ پردے کے حوالے سے تھا. تو تیار ہے نا؟ ہم نے کسی کا ویک پوائنٹ دیکھ کے پردہ ڈالنا ہے، بے پردہ نہیں کرنا. بڑی دنیا کو دیکھا ہے، بڑے بے پردہ کرتے ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بندے قبر میں جانا ہے، ہوش کر، قرآن سنت کا مطالعہ کر، رفعت ذلیل نہ کر، رسوا نہ کر میرے بندے کو، وگرنہ میں تمہیں قیامت کو رسوا کروں گا لوگوں کے سامنے. اور اگر تو دنیا میں میرے بندے کی عزت بنائے گا تو قیامت کو پھر جو میں نے تیرے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ سارا میدان حشر دیکھے گا. ہائے ہائے. آئیے میں قرآن مجید کی آیت کا تھوڑا سا مفہوم پیش کر کے پھر میں 1-2 حدیثیں کوٹ کر کے آج اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ جز نمبر 37 کو شروع کریں گے. بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغام دیا ہے، تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا. یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ کر دی ہے نا کہ یہ خطاب کن سے ہے، اور اگر یہ مومنوں میں خرابیاں ہیں تو رب نے بیان کی ہیں. تو اگر یہ خرابیاں نہ ہوتی تو رب آمنوا اجتنبوا نہ فرماتے. پھر تم اپنے آپ کو دیکھو، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کیا یہ خرابی میرے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اجتناب کر، رک جا، یہ مجھے ناپسند ہے اور تو بھی اسے نا پسند کر. تیاری ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. یہ پیغام آگے بھی دینا ہے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے کرے تو سننا بھی نہیں ہے، کہنا یا تیری مہربانی، تیری کرنا بھی گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے. لیکن ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. اے لوگوں، ایمان والوں، میں تمہیں ایک تعلیم دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں. اے باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ رک جاؤ. مولا کس سے؟ پھر رب نے
गुनाह बाद में बयान किया है और उसकी तादाद पहले बयान फरमाया कसीरा, कसरत, क्या कसरत। मौला क्या फरमाया मिनज़्ज़न्नि, कसीर तादाद कसरत के साथ जो बदगुमानियां हैं इनसे बच जाओ। क्या? इनसे बच जाओ, बचो, इज्तनाब करो। क्यों? इन्न बादज़्ज़न्नि इस्म, बदगुमानियां गुनाह है। इस बदगुमानी को आप तोहमत भी कह सकते हैं। क्या? तुम ये जब बदगुमानी कर रही तोहमत ही, और क्या है। और इसके मुकाबले में जो हुक्म है वो उसको कहते हैं हुस्न ज़न। क्या कहते हैं? यानी किसी के लिए बदगुमानी नहीं करनी, करना क्या है? बोलो ना, हुस्ने, ऊंची बोलो, क्या करना है? हुस्ने ज़न, बदगुमानी नहीं करनी, हुस्ने ज़न रखना है। क्यों किसी को जलील करते रुसवा करते हैं? उसके लिए हुस्ने ज़न रखो। और इतनी बात करने के बाद फरमाया वला तजस्ससु, आप किसी के टोबे नहीं लगे रहना कि तलाश में लगे रहो। वला तजस्ससु, कैसी अल्लाह ताला की तालीम है कि किसी की टो में नहीं लगे रहना, तलाश नहीं करना कि कोई इसका मैं ऐब तलाश करूं। याद रहेगा ना आपको कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला की जात फरमा रही है वला तजस्ससु। कुर्बान को अल्लाह ताला कितनी खूबसूरत तालीम दे रहा है, और तालीम किस लिए दे रहा है कि तुम मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम मुसलमान हो। अल्लाह ताला फरमाता है मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएं, ये ऐब खत्म हो जाएं और तुम्हारी जिंदगियां खूबसूरत हो जाएं, और इतनी खूबसूरत हो जाए कि रब को पसंद आ जाए। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बस इससे बचो अपने आप को, और गीबत से बचाओ, क्योंकि बातों की गीबत कर रहे हैं। और मैंने ये पिछले जुमे पे बात की थी, लेकिन दोबारा दोहरा रहा हूँ। अल्लाह ताला फिर समझाने के तौर पर मिसाल देकर फरमाया कि अगर ये काम तुम करते हो कि तुम बदगुमानी भी कर रहे हो, ये तोहमत भी लगा रहे हो, और तुम जिन तो में लगे हो, कोई ना कोई उसका वीक पॉइंट तलाश करते हो, उसको कोई ऐब मिले फिर उसे मैं जलील करूँ, रुसवा करूँ, ये भी कर रहे हो, फिर उसके साथ साथ जनाब गीबत भी हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा अगर ये काम तुम करते हो, इससे बाज नहीं आओगे, फिर मुझे एक जवाब दो, फिर मुझे एक जवाब दो कि अयुहिब्बु अहदुकुम, कि तुम में से कोई इस चीज को पसंद करेगा? तुम में से कोई इस चीज को पसंद करता है या करेगा? क्या? अय्याकुला, कि वो खाए लहमा गोश्त को, अखी है अपने भाई के गोश्त को खाए, और भाई भी मैतन मुर्दा हो। तो अल्लाह ताला ने फिर इतनी बात करने के बाद ये भी फरमा दिया, फरमाया अगर तुमसे ये पूछा जाए ना कि क्या तुम मुर्दा भाई का गोश्त खाओगे, तो पता तुमने क्या जवाब देना है? वो जो जवाब देना है ना उसका रब ने फिर जिक्र भी कर दिया, फरमाया फकरिहतुमू, तुम किरात करोगे, तुम परहेज करोगे, तुम ओए 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 हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं, मुर्दा भाई का गोश्त खाएं, किरात हो रही है, परहेज कर रहे हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये जो पीछे बुराइयां मैंने बयान की है ना, ये करने वाला ऐसे ही है कि जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। यार इतनी बात सुनने के बाद अगर तुम में से कोई या मैं अगर इस कामों में लगे रहे तो यार हमारे अंदर फिर डर तो पैदा ना हुआ, खौफ तो पैदा ना हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने सलेबों के नीचे जाना है, आका अलैहिस्सलाम के सामने आमना सामना क्या जवाब देंगे? और अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर इन चीजों से परहेज कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किस सूरत में? परहेजगारी की सूरत में। वत्तकुल्लाह, इसको बल्कि यूं कह लें इन गुनाहों से बचना, इन गुनाहों से परहेज करना, इज्तनाब करना, रुक जाना क्या है? तकवा है। बोलिए क्या है? तकवा है। और तकवा क्या है? अल्लाह का डर है, अल्लाह ताला से वो डर रहा है। तो जिसके दामन में अल्लाह ताला का डर आ जाए तो अल्लाह ताला फरमाता पता फिर मैं उसकी जजा क्या देता हूं, बदला क्या देता हूं। अल्लाह ताला पहले ताकीदी लफ्ज लाया इन्नल्लाह, बेशक पता अल्लाह ताला उसकी जजा, उसका बदला, इनाम क्या देता है। बारी ताला क्या फरमाया? मेरी दो सिफतें हैं, मेरी दो सिफतें हैं, मेरे दो काम हैं जो मैं अपने बंदे के लिए करता हूं। लेकिन करता किसके लिए हूं? वत्तकुल्लाह, जो अल्लाह ताला से डरता है, जो अल्लाह ताला से
ڈرتا ہے۔ اے باری تعالیٰ صفتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انعام ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ میری جو صفتیں جو ہیں وہ میرے انعام ہیں۔ اے باری تعالیٰ انعام کیا ہیں؟ فرمایا توابن، پہلا انعام یہ ہے جو میری صفت بھی ہے، تیرے لیے انعام بھی ہے کہ میں تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ ان گناہوں سے اجتناب کر لینا میں کیا کرتا ہوں؟ اور آگے فرمایا رحیم، رحیم بھی میری صفت ہے۔ اگر تواب الرحیم دو صفتوں کو کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ اب میں یہاں ایک حدیث پاک کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اجازت آپ سے چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں اور توجہ طلب فرمانے والی شان ہے، سننا ہے اپنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اگر کوئی میرا بندہ اگر کسی میرے بندے کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کیا پریشانی کو دور، اس کی سختی کو دور کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ دنیا کی مصیبت اگر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں آخر کار بندہ بھگت ہی جاتا ہے، نہیں بھگتا؟ دیکھیں جتنا آدمی بیمار ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ بیمار ہوئے ہیں اور بڑی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں، آخر کار جب ان کا وصال ہوا تو آخر کار اس مصیبت پریشانی سے دور چلے گئے نا، نکل گئے نا، جس طرح بھی تکلیف ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے، لیکن آخر کار دنیا کی ایک دن مصیبت ختم، کیونکہ اس کا کنارہ ہے، لیکن آخرت کا کنارہ، اس زندگی کا کنارہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی اور حدیث قدسی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو اور اپنی امتیوں سے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے بندے کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو، اس کی سختی کو دور کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کا مددگار بنتا ہے، تو میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی سختی کو میں دور فرما دوں گا۔ یار سختی کو دور کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو اسے ذلیل کر رہا ہے، تو اسے رسوا کر رہا ہے۔ یار کسی کو رسوا، ہاں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی ویک پوائنٹ تیرے ہاتھ میں آ بھی جائے تو تجھ سے کوئی پوچھے بھی کہ یار تجھے پتا نہیں یہ ایسے ہو گیا ہے، پتا بھی ہے نا، تو نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ نہیں یار بہت اچھا بندہ ہے، یار ہم گناہگار ہیں، ہم اس کے بارے میں کیوں سوچیں، جب تیرا حسن ظن ہوگا تو پھر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جزا کمال درجے کی عطا فرمائے۔ اور اب ایک حدیث اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ اس کو کثیر محدثین نے اپنی اپنی حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اب میں سب کے حوالے دوں گا تو وقت لگ جائے گا، لیکن الحمدللہ یہ جو میں حدیث لاتا ہوں وہ الحمدللہ میرے پاس حدیث موجود کے اندر یہ موجود ہیں۔ اب بڑی پیاری بات فرمائی اب پردے کے بارے میں کہ اگر کوئی مسلمان اگر وہ اپنے بھائی کی عیب پر پردہ ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کے سامنے سے بے پردہ نہیں کرے گا۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ اکثر دعا کرتے تھے تہجد وقت، اللہم ما مننت علی فاتممہ وما انعمت علی فلا تسلبہ وما سترتہ فلا تہتکہ۔ یار حسنی حسینی سید ہو کر، وقت کے حوض ہو کر، کتنا مقام تو ان کا بخشے ہوئے تھے، ان کے صدقہ سے تو ہماری بخشش ہونی ہے۔ دوستوں غور کریں، اتنی بڑی ہستی ہو کر اور کیسی دعائیں کرتے تھے، اور کیا کریں، وَمَا سَتَرْتَهُ فَلَا تَحْتِكُ، باری تعالیٰ بھی پردہ نہ کرنا، پردہ ڈال دے، ہلاک نہ کرنا۔ لوگوں کے سامنے اکثر تین لوگ دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ قیامت کو لوگوں کے سامنے شرمشار نہ کرنا۔ میں ایک بزرگوں کے بارے میں فرمایا تھا نا، عرض کیا تھا کہ وہ بزرگ جب گھر میں داخل ہونے کے تو کثیر تعداد میں لوگ اس کے پیچھے تھے، جس طرح بزرگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارا تو نعرہ لگ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ معاف اتنے خوش ہو جاتے ہیں، تڑ جاتے ہیں، کیا بات ہے جی، اللہ کے بندے نہ تڑا کریں، عاجزی کا ساری کریں، یہ لوگوں کی خوش آمدوں پر خوش نہ ہوں، یہ لوگوں کے نعروں پہ کچھ نہ کریں۔ اللہ کے بندے آخرت بڑی مشکل ہے، آخرت بڑی مشکل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں آخرت بڑی مشکل ہے۔ ہم تو جلسوں میں جاتے ہیں
تو جاتے نہیں ہو سکتے تک ہمارے نعرے نہ لگے، ہمارے استقبال نہ کریں، اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ وہاں نعت چل رہی ہے، وہاں تلاوت ہو رہی ہے. یار غیر وہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، انہوں نے تو نعرہ لگانا ہے کہ علامہ صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے ہیں. اللہ کے بندے تو جانتا ہے اس چیز کو، تیرا علم ہے، ہوش کر وہاں کھڑا رہے تھوڑی دیر کے لیے. جب تلاوت ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، نعت مکمل ہو جائے گی، جب درمیان میں پھر نقیب پھر پکڑے گا، پھر اندر داخل ہو جائیں. بلکہ کوشش کریں اس طرح داخل ہوں کہ مجمع والوں کو پتہ بھی نہ چلے. حضرت صاحب آخرت بڑی مشکل ہے. کبھی تم قرآن سنت کا مطالعہ کرو، اللہ والوں کے کبھی حالات تو پڑھو، تم کبھی اللہ والوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھو گے پتہ چلے. میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ اگر تم ایک مجمع میں داخل ہوئے ہو نا، حضرت عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ علیہ رحمہ کے حوالے سے، اگر تم ایک اجتماع میں داخل ہوئے ہو نا تو ساری دنیا کھڑی ہوگی تیرے استقبال کے لیے، تو تیرے دل میں تھوڑی سی خراش بھی آ گئی نا خوشی کی، تو فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، تو نے سوچا میں علامہ، میں مفتی، میں پیر، تو کھڑا نہیں ہوا، فرمایا تو کون ہوتا ہے کہ تیرے لوگ کھڑے ہو جائیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ اگر ملا ہے تو وہ بھی سارا کا سارا نبی پاک کا صدقہ ملا ہے. اگر تم نے سوچا نا یار کہیں تو نعت خان نعت نہیں پڑھتے، کہتے تمہارے استقبال کیوں نہیں کیا، کہیں بڑے بڑے مفتی تقریریں نہیں کرتے، میں کہا پتہ نہیں تم نے کیا پڑھا قرآن، کیا تم نے حدیث پڑھی. یار دنیا کے پروٹوکول کے پکاری نہ بنو. اگر پروٹوکول ہی بھی لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹوکول دے گا. فرمایا دونوں طرح سے تیرا ٹھکانہ جہنم، دونوں طرح سے. میں ایک حدیث کوٹ کرنے لگا تھا، درمیان میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نام سنا نا، یہ میں بات آخری بات ہو رہی میری. حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے ایک دن اپنے حواریوں سے پوچھا. کن سے؟ اپنے امتیوں سے، ماننے والوں سے پوچھا. کن سے پوچھا؟ اپنے ماننے والوں سے پوچھا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی سویا ہوا ہو، بات سن رہے ہو نا، کوئی مشکل تو نہیں، میری ساتھی سے باتیں ہوتی ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہوتی. اگر تمہارا کوئی بھائی سویا ہوا ہو، بھائی آرام کر رہا ہو، تو تم قریب بیٹھے ہو، تو تیز ہوا چلے، آندھی، تو کپڑا اٹھ جائے اس کی شرمگاہ سے، تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کپڑا ڈالیں گے، اسے جگائیں گے، بیدار کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں یار، اسے مزید ننگا کرو. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اسے مزید ننگا کرو. کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہو گیا، ہم اسے مزید ننگا کریں؟ فرمایا نہیں، اسے مزید ننگا کرو. کہنے لگے کیوں، آپ کیوں یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے فرما رہا ہوں، کسی بھائی کو لوگوں کے ہاں ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بے پردہ کرنا، اس سے بھی زیادہ ظلم ہے، اس سے بھی زیادہ ظلم ہے. تو میں نے تمہیں کہا ہے اگر تیز آواز چلے، اس کا پردہ شرمگاہ سے ہٹ جائے، میں جو کہہ رہا ہوں مزید ننگا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بے پردہ ویسے کرنا اس سے بھی زیادہ ضلالت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تعالیٰ مثال دے کے کس انداز میں فرما رہا ہے؟ فرمایا بدگمانی نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، اور کسی کی غیبت نہ کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب نہ نکالو، پردہ پوشی کرو. ادھر سنو، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ. ہائے ہائے، اگر کوئی دنیا میں پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن جب پردے کی ضرورت ہوگی، اور یہاں بھی پردے بھی ہو جائیں نا، ساری دنیا میں ذلیل بھی ہو جائیں، رسوا بھی ہو جائیں، آخر کار زندگی پھر بھی بسر ہو ہی جانی ہے. لیکن وہاں کی بے پردگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کو لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ کرے. اس لیے محترم کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ہم نے لوگوں کو بے پردہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اب سارے بولیے نا، کیا کرنا ہے؟ اور پردہ ڈالنا ہی اس کی عزت بھی ہے. کیا؟ اس کی عزت ہے. آئیے محترم اتنی بات کرنے کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اگر کوئی، اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ نبی فرمایا، کوئی بندہ اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جتنی دیر وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. تو میں نے تھوڑے سے وقت میں
میں نے یہ چند جو برائیاں جو مومنوں میں پائی جاتی وہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکا، زیادہ حدیثیں کوٹ نہیں کر سکا، واقعات زیادہ بیان نہیں کر سکا، کوئی اقوال بھی نہیں پیش کر سکا، بس قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک باتیں میں نے کی ہیں، لیکن اس کا اصل مغز ہے نا، جو اصل لب لباب ہے، وہ آپ کو الحمدللہ پتہ چل ہی گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 3 برائیاں ہیں، ویسے جو میرا موضوع تھا وہ پردہ پر تھا، لیکن اس میں اس آیت میں برائیاں کتنی تھیں؟ 3، یعنی بدگمانی، تہمت، اور اس کے بعد تہمت لگانا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کیا جاتا ہے غیبت ہے، اور کسی کے بے پردہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا اس سے پرہیز کرو، رک جاؤ، یہ مجھے نا پسند ہے۔ تو دوستو میں بھی تیار ہوں، تم بھی تیار ہو جائیں کہ آج کے بعد جو کوئی ہم سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو واتقوا اللہ، ہم اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحیم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔